توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں، اس کی عبادت میں اور اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جانا جائے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کو رب ہونے میں، اس کی عبادت میں اور اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جانا جائے۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ربوبیت میں توحید، الوہیت میں توحید اور اسماء و صفات میں توحید۔ ربوبیت میں توحید، عبادت میں توحید اور اسماء و صفات میں توحید، یعنی اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننا، اللہ کو عبادت میں ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک ماننا۔ توحید ربوبیت یا ربوبیت میں توحید کیا ہے؟ رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا کا مطلب کیا ہے؟ رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو ہی روزی دینے والا، اللہ تعالیٰ کو ہی پوری کائنات کو چلانے والا ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام دنیاؤں کا رب ہے۔ الوہیت میں توحید یا عبادت میں توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کے سارے کاموں کو خاص کرنا۔ عبادت کے جتنے کام ہیں ان سارے کام کو کس کے لیے انجام دینا؟ صرف اللہ کے لیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا کوئی کام کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ گویا کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، یہ توحید ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے یا عبادت میں توحید ہے۔ دلیل توحید الوہیت کی دلیل ہے کہیں پہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ توحید الوہیت کی عبادت کی دلیل ہوئی۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں، اسماء اسم سے ہے یعنی نام، اور صفات صفت سے ہے یعنی اس کی وشیشتائیں، صفتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفتوں میں یکتا جاننا توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام بیان کیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو نام بیان کیا ہے، ان ناموں کو ہو بہو ویسے ہی مانے جیسے وہ نام آئے ہیں۔ ان ناموں کو ہو بہو ویسے ہی مانے جیسے وہ نام آئے ہیں، ان کو انسانوں کے ناموں کے جیسے نہ مانا جائے، اور نہ ہی ان ناموں کا انکار ہی کیا جائے، اور نہ ہی ان ناموں کی الٹی سیدھی تعویل بیان کی جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے، لیکن کیا کہا؟ اس کے جیسے کوئی چیز نہیں۔ ہم بھی سنتے ہیں نا، ہم بھی دیکھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے انکار کیا اللہ نے کہ اس کے جیسے کوئی چیز نہیں۔ گویا کہ انسان کے سننے کے جیسے اللہ نہیں سنتا، انسان کے دیکھنے کے جیسے اللہ نہیں دیکھتا، لیکن اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ تو ہمیں ماننا کیا ہے؟ ثابت یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، جیسے اللہ السمیع ہے، اللہ سنتا ہے،
اللہ البصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، لیکن اس کو ہو بہو ویسے ہی ثابت کرنا ہے جیسے آئے ہیں۔ ہمیں ماننا ہے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سنتا ہے ہمارے جیسے، اللہ دیکھتا ہے انسان کے جیسے، نہیں۔ اللہ کے سننے کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام بیان کیا یا اس کے رسول نے اللہ کے لیے جو نام بیان کیا، ان ناموں کو ہو بہو ویسے ہی ثابت کرنا، ان کی تعویل نہ کی جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے، اور نہ ہی ان کی مثال بیان کی جائے۔ اچھا، مثال کیا ہو سکتی ہے قرآن سے؟ سورہ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین میں کون سی توحید ہے؟ کون سی توحید ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے۔ کون سی توحید ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ہوئی نا، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ ربوبیت ہے۔ اچھا، الرحمن الرحیم میں اسماء و صفات ہے، الرحمن الرحیم میں اسماء و صفات ہے۔ الرحمن نام ہے نا، اور الرحیم بھی اللہ کے نام اور صفتیں ہیں۔ اسی طریقے سے مالک یوم الدین، اس میں کیا ہے؟ آخرت کے دین کا بھی مالک ہے۔ ہاں، تو یہ کیا ہوا؟ نام ہے یا صفت کیا ہے؟ الوہیت ہے۔ اس میں بھی اسماء و صفات ہے، اس میں بھی مالک، اللہ کی ایک صفت مالک ہے، اللہ کی ایک صفت الرحمن ہے، اللہ کی ایک صفت الرحیم ہے۔ تو الرحمن، الرحیم اور مالک یوم الدین یہ بھی اللہ کی صفت ہے، تو یہ توحید اسماء و صفات کی دلیل ہوئی۔ اسی طریقے سے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کیا ہے؟ ربوبیت ہے، الوہیت ہے یا اسماء و صفات ہے؟ الوہیت ہے۔ الوہیت کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت میں ایک جاننا نا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہو گیا؟ الوہیت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا۔ تو گویا کہ سورہ الفاتحہ میں توحید کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات، مالک یوم الدین توحید اسماء و صفات، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید الوہیت، توحید الوہیت۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی سب سے آخری سورہ کو دیکھیے، کیا ہے اس میں؟ سورہ الناس۔ اس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ رب الناس اس میں توحید ربوبیت ہے، ملک الناس اس میں توحید مالک، توحید اسماء و صفات ہے، توحید اسماء و صفات ہے، اور الہ الناس اس میں توحید الوہیت ہے۔ کیا ہے؟ الہ۔ الوہیت کا مطلب کیا ہوا؟ الہ، الہ الناس، یعنی لوگوں کے معبود۔ معبود کون ہے؟ اللہ ہے نا، معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو گویا کہ سورہ الفاتحہ میں بھی توحید کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور سورہ الناس میں بھی توحید کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو توحید کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اور سورہ الفاتحہ سے بھی ہم نے دلیل سیکھ لیا، اور سورہ الناس سے بھی دلیل جان لیا۔ شرک، شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یا اللہ کی بھی عبادت کرنا اور کسی اور کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ بڑا شرک کیا ہے؟ بڑا شرک وہ شرک ہے جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ جیسے مثال کیسے ہو سکتی ہے بڑے شرک کی؟ جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے میں جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے میں سر ٹیکنا، جی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نیاز ماننا، اور کبھی کبھار کوئی عمل کرتے بھی نہیں ہے، دل سے
جب ہم چاہ لیتے ہیں نہ کچھ تو اس سے بھی شرک ہو جاتا ہے. جیسے ہم کسی درگاہ سے گزر رہے تھے، سوچا کہ اگر اس پہ کچھ چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے نا تو کچھ نقصان ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہے. ڈر گئے نا، تو گویا کہ ڈر آنا بھی شرک ہے. اسی طریقے سے محبت بھی. محبت کیسے؟ کہ کسی انسان سے ایسی محبت ہو جائے جیسی محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، کہ اس کے سامنے میں بالکل ہی نرمی سے کھڑے ہوں. تو محبت ویسی نہیں ہونی چاہیے جیسی محبت ہمیں اللہ سے ہوتی ہے. تو محبت بھی شرک ہو جائے گا اگر اللہ کے جیسے محبت ہو جائے تو. اور شرک جب ایک انسان کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے، اس کی خطرناکی کیا ہے؟ 3 خطرناک یاد کیجیے. کتنی؟ 3 خطرناک یاد رکھیے. پہلے نمبر پر جو شرک کرتا ہے اس کے سارے عمل اکارت جاتے ہیں، سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا. کتنے؟ 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور آیت نمبر 88 میں بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ان سارے نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان سب کے اعمال برباد ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہتا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال اکارت جائیں گے. پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اگر شرک پر مرتے ہیں تو سارا عمل برباد ہو جاتا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ شرک کرنے کی وجہ سے اس بندے کی معافی نہیں ہوتی. اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ دوسرا نقصان ہوا. تیسرا نقصان کیا ہے؟ کہ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا. تو گویا کہ یہ اہم 3 نقصان ہے. پہلا نقصان کہ عمل اکارت ہو جاتا، دوسرا نقصان کہ معافی نہیں ہوتی، تیسرا نقصان کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. چھوٹا شرک کیا ہے؟ چھوٹا شرک یعنی وہ شرک جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شرک کہا ہے لیکن اسلام سے نکال دینے والا نہیں ہے، وہ چھوٹا شرک ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. 3 مثال یاد رکھیے. پہلی مثال ریا، دکھلاوا. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو نماز کو سنوارنے لگ جاتا ہے. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شرک میں شامل کیا. اسی طریقے سے کوئی قسم کھائے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، جان کی قسم، بیٹے کی قسم، باپ کی قسم، یہ بھی شرک ہے. کسی کی قسم کھانی چاہیے؟ صرف ایک اللہ کی قسم کھانی چاہیے. تیسری مثال، جیسے کوئی کہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں. ہاں، اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں، یا اگر صرف اللہ چاہے تو یہ کام ہو جائے گا، یا اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا. کیونکہ پھر کہنے میں دوری آتی ہے. اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں اور کہنے میں برابری لازم آتی ہے. اسی لیے اسلام نے اس سے بھی ہمیں منع کیا، اس سے بھی ہمیں منع کیا. تو یہ چھوٹے شرک کی 3 مثالیں رہیں یاد رکھنے کی.